ہمارے ساتھ سینئر قانوندان اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ اعتزاز احسن صاحب فار جوائننگ اس. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ الیکشن کی تاریخ کا تو بہرحال اعلان ہو گیا, بڑی سختی بھی ہے کہ کوئی اب اس میں کنفیوژن پیدا نہ کرے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ نہیں, بڑی اچھی بات ہے. یہ تو ایک چیف جسٹس نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس ہے, اور وہ ایک مطلب ہے بڑا کلیئر ان ایمبیگوس فیصلہ کر رہا ہے. کوئی ابہام نہیں, کوئی اس میں ایف اینڈ بٹ نہیں, اور سیدھا 8 فروری جو کہ تجاوز ہے آئین سے, پر سپریم کورٹ اس فیکچول ریالٹی کو کیور تو نہیں کر سکتا. وقت تو جو گزر گیا ہے وہ گزر گیا ہے, اور وہ وقت ہاتھ سے گیا. بھائی اعتزاز صاحب کیور تو نہیں کر سکتے, لیکن ایڈریس تو کر سکتے تھے. ہم نے دیکھا ہے سارے معاملے میں پنجاب اور کے پی الیکشن کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا. آپ نے مجھے بتایا تھا, دیگر اور قانوندان بھی بتا رہے تھے کہ وہ حکومتیں تو غیر آئینی ہو جائیں گی 90 دن کی مدت کے بعد, بٹ یہ ایک وائڈ ہے اس فیصلے میں. یہ ایکچولی جو پنجاب اور خیبر کی پختونخوا کی حکومتیں ہیں, ان کو نگرانوں کو کسی کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. کوئی پارٹی یا کوئی جماعت ان کو باقاعدہ چیلنج کرتی ہے عدالت میں کہ ان کا کیا مینڈیٹ ہے. یہ خرچے بھی کیے آ رہے ہیں, اور پوسٹنگ ٹرانسفرز کر رہے ہیں, کمٹ کر رہے ہیں اخراجات, جو یہ نئے پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں, اور نئے پروجیکٹس جو کہ کام ایک الیکٹڈ حکومت کا ہے. آئین اپنے پہلے جملے میں جو پہلا عنوانیہ ہے آئین کا, پاکستان کے آئین کا, وہ یہ ہے whereas sovereignty belongs to Almighty Allah to be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives. منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی حکومت کی جا سکتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, اور کسی طریقے سے نہیں کی جا سکتی. یہ نگران تو رکھے تھے کہ 90 دن کے لیے ایک ٹچ بٹن ہو جائیں رستے, مطلب ہے جوڑے رکھیں اتنی دیر تک جب تک نئے نہیں آ جاتے. سیٹ وارمرز ان کو کہا جا سکتا ہے. یہ ان کے بارے میں بڑا سخت فیصلہ خواجہ آصف کے کیس میں مسلم لیگ نواز نے لیا تھا 2013 میں, اور نگرانوں کو بالکل ریسٹرکٹ کر دیا تھا, اور وال پیپر میں جو پھول ہوتا ہے اس طرح کر دیا تھا کہ یہ پھول جو ہے یہ چیف منسٹر ہے, یہ پھول ایجوکیشن منسٹر ہے, یہ پھول ہیلتھ منسٹر ہے, اور ان کے کوئی اختیار نہیں تھے. ہلنے جلنے کے بھی ان کی کوئی اتنی سخت اور طاقت نہیں تھی. لیکن انہوں نے کوشش کی ہے ایک لا بنا کے, جو حکومت تھی پچھلی, ایک لا بنا کے نگرانوں کو بہت با اختیار کیا ہے. اسی سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ 90 دن کے اوپر لے جانے کو جسٹیفائی کریں گے کہ اب نگرانوں کو چونکہ با اختیار ہیں, اس لیے وہ گورنمنٹ بائی دی پیپل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تو چوزن ریپرزینٹیٹیوز کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اسی سے سمجھا تھا کہ یہ انہوں نے گڑبڑ کر کے اور ڈیٹ بڑھانے کی کوشش کرنی ہے, اور ایک لامتناہی سلسلہ چلنا ہے. پر وہ بہت اچھا ہوا, قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے فیصلے نے وہ ابہام سارا نکال دیا. اس میں یہ بھی کہا گیا, کرم سے انشاءاللہ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ عام انتخابات کے فیصلے میں قومی اسمبلی کی الیکشن کی تاریخ دینا صدر صاحب کا کام ہے, جبکہ صدر صاحب نے تو ایڈوائزری جو لی تھی اس میں شاید ان کو اس کے اپوزٹ گائیڈ کیا گیا. جو ترمیم ہوئی تھی الیکشن ایکٹ کی, اب اس کا کیا ہوگا؟ اصل مجرم جو تاخیر کا ہے میں سمجھتا ہوں وہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان ہے. اس میں میری نگاہ میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے, شک نہیں ہے کہ اس نے جرم کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود ہی سوچ لیں کہ پہلے دن جب پنجاب کی الیکشن یا خیبر کی الیکشن کے بارے میں وہ سپریم کورٹ میں اس نے بیان دیا, تو انہوں نے کہا کہ جب کہیں گے آپ سپریم کورٹ کو کہ آپ جو سی ڈیٹ کہیں گے اس پہ ہم کرا دیں گے, ہم تیار ہیں. پھر انہوں نے اس سے مکر گئے اور کہا کہ وہ 22 ارب روپے
فائنانس منسٹری نہیں دے رہی, رینجرز نہیں دے رہا انٹیریئر منسٹر, اور فوج نہیں دے رہا ڈیفینس منسٹر. انڈر دی کانسٹیٹیوشن جب یہ عبوری دور آتا ہے نگرانوں کا آئین کے تحت, تو چیف الیکشن کمشنر کے پاس سارے چیف ایگزیکٹو کے اختیارات اس پہ آ جاتے ہیں. اینڈ ایوری ایگزیکٹو اتھارٹی از باؤنڈ ٹو اوبے the chief election commissioner and the election commission, bound to obey. ان کو چاہیے تھا کہ یہ 22 ارب لیتے, کہتے اسحاق ڈار فائنانس منسٹر کو کہ ہمیں پہنچاؤ, ہمیں دو 22 ارب, ہم نے یہ الیکشن کرانے ہیں پنجاب کے اور خیبر کے. اور دوسرا وہ آرڈر کرتے وزیر داخلہ کو, کہتے رینجرز اس ڈیٹ پہ اتنے رینجرز, اتنی ریجمنٹس آف رینجرز یا کمپنیز اس جگہ رپورٹ کریں. اور یہی کہتے فوجی ڈیفینس منسٹر کو کہ وی نیڈ دا ٹروپس اینڈ دے شوڈ ریمین آن اسٹینڈ بائی ایز اینڈ وین وی وانٹ ٹو یوز دیم. تو نہ ہوتا تو ان کو پھر ان کو مناسب توہین عدالت کی اختیارات ان کو ہیں, وہ آرڈر جاری کرتے. یہ کام تھا راجہ سلطان کا. راجہ سلطان نے خود بڑھانے کی کوشش کی کہ ڈیٹ ایک طے ہو گئی, ود دی پریزیڈنٹ بھی طے ہو گئی, وہ 30 اپریل تھی. 30 اپریل آپس میں باہمی مشاورت کے بعد طے ہو گئی. ہم نے سمجھا چلو رائٹ. سو اعتزاز صاحب, آپ کے خیال سے تمام ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر کی عائد ہوتی ہے. دوسری طرف ہم لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی اعتراض سن رہے تھے. اس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی ذمہ داری الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد آئے گی. بٹ ادھر الیکشن اناؤنس ہوئے, ادھر ہم نے دیکھا کہ پھر پی ٹی آئی کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں. انفیکٹ اس وقت تو پی ٹی آئی میں ہے بھی نہیں فواد چودھری صاحب, دوسری طرف اثر کیسر صاحب. یہ اس کا تعلق بھی لیول پلینگ فیلڈ سے ہی شامل ہے؟ پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ چیف الیکشن کمشنر میری نگاہ میں خیبر پختونخوا اور پنجاب پہ ناجائز حکومتوں کے تسلسل کا باعث بنے ہیں. اس پہ ان کے لیے ان پہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے, کیونکہ آرٹیکل 6 کے معنی کیا ہے کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ آپ اس کو یا ان کانسٹیٹیوشنل ایڈمنسٹریشن کو آپ کسی صوبے پہ یا سارے ملک پہ مسلط کر دیں. دوسری بات آپ نے کہی اباؤٹ لیول پلینگ فیلڈ. اب لیول پلینگ فیلڈ تو سب سے پہلے ایجاد ہی نون لیگ نے کی تھی. یہ اب بی بی جو ہے مریم اورنگزیب یہ فرما رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات ہے. یہ تو کی مریم نواز شریف بی بی نے وہ ڈیمانڈ کی تھی کہ فتنہ اندر ہو, اس کو سزا ہو, میاں نواز شریف واپس آیا ہو, اس کے خلاف سارے مقدمات بریت میں منتج ہوں, تو اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, پھر ہم الیکشن لڑیں گے. تو وہ تو ہو رہا ہے ان کے کہنے کے مطابق. وہ تو اب لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے تو ان کو تو یہی لگتا ہے نون لیگ کو کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اب ابھی بھی. اور وہ اور بھی لیول ہو گئی ہے, کیونکہ نگران جو ہیں وہ نون سے نگران اور نون سے نواز, وہ نواز لیگ کے ہی ایکسٹینشن لگتے ہیں نگران جو ہے. جس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جس طرح نون لیگ کی پذیرائی ہو رہی ہے, جس طرح میاں صاحب کی جو ایک مفرور مجرم تھے, ان کی اس پنجاب کی حکومت نے اور اسلام آباد کی حکومت نے جس طرح ان کا ریسیپشن دیا, جس طرح ان کو سہولت کاری کی, اور عدالت نے بھی ان کے لیے بڑا لیول پلینگ فیلڈ سے زیادہ ہی لیول کر دیا کہ ان کو بھیجا بائیو میٹرکس ان کے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی, ان کے ایئرپورٹ پہ ہی ہوئے. پھر وہ لاہور پہنچے چارٹر جہاز پہ, پھر وہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے جلسے کو. کس قیدی مفرور کو یا کس ضمانت بھی اگر دی اس نے عدالت نے, تو عدالت کے لیے لازم تھا ایک آدمی کو آپ جیل سے باہر رہا کرتے ہیں جبکہ وہ ابھی تک جرم اس پہ ثابت ہوا ہے اور اس نے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا, تو اس پہ آپ کچھ تو شرائط لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ آپ اس دوران
جب آپ کی یہ ججمنٹ سسپینڈڈ ہے، معطل ہے، آپ کوئی سیاست نہیں کریں گے، آپ کسی سیاسی جلسے سے خطاب نہیں کریں گے، آپ کوئی سیاسی میٹنگ پہ میں حصہ نہیں لیں گے یا اس کو کنڈکٹ نہیں کریں گے، پریزائڈ نہیں کریں گے، وہ سب کچھ میاں صاحب کو یہ آزادی مل گئی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ تو صرف اور صرف نون لیگ کے لیے ہے۔